بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نوشہ جی اللہ فراست۔ آپ دیکھیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کرائمیا میں رشیا کے نیوی ہیڈ کوارٹرز پر یوکرین کا میزائل حملہ، 1 ہلاک۔ زیلنسکی اچانک کینیڈا پہنچے، مغربی اتحادیوں سے مزید مدد مانگی۔ رشیا، چائنا اور امریکہ کی نیوکلیئر سائٹس پر سرگرمیاں بڑھ گئیں، سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے، میڈیا رپورٹ میں دعویٰ۔ بشار الاسد نے کی ژی جن پنگ سے ملاقات، چائنا نے سیریا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کر دیا۔ فلسطینیوں کو حق دینے تک امن قائم نہیں ہو سکتا، یو این جنرل اسمبلی سے محمود عباس کا خطاب، کہا اسرائیل اقصی کے لیے خطرے پیدا کر رہا ہے۔ بائیڈن اور کئی لیڈرز نے G20 سمٹ کے دوران مودی سے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر بات کی، کینیڈا کے الزامات پر تشویش کا اظہار۔ کینیڈا میں ہندوؤں کو کوئی خطرہ نہیں، انڈین گورنمنٹ کے اندیشوں پر اوٹاوا نے دی صفائی، ٹروڈو نے الزامات دہرائے۔ جمہوریت کے مندر میں مسلم ایم پی کو دہشت گرد اور ملا کہا گیا، ویڈیو وائرل، جذباتی۔ دانش علی نے کہا کارروائی نہیں کی گئی تو پارلیمنٹ چھوڑ دوں گا۔ بی جے پی ایم پی رمیش بھدوری کے ریمارکس کی تمام گوشوں سے مذمت، لوک سبھا اسپیکر نے دی نوٹس، انڈیا اتحاد نے کہا کیا یہ پردھان منتری کا نیا بھارت ہے؟ چائنا نے ایشین گیمز میں اروناچل کے کھلاڑیوں پر پابندی لگا دی، انڈیا کا احتجاج، انوراگ ٹھاکر نے دورہ کینسل کر دیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، بابر اعظم کیپٹن، زخمی نسیم شاہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا کے نیوی ہیڈ کوارٹرز پر کرائمیا میں میزائل حملہ ہوا ہے، ماسکو کی طرف سے مقرر کیے گئے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اس حملے کے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں۔ بلیک سی میں یہ نیوی ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پر حملہ ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ کم سے کم ایک میزائل جو یوکرین سے چھوڑا گیا تھا نیوی ہیڈ کوارٹر پر گرا۔ رشین حکومت نے کہا کہ لازمی طور پر اس حملے کے بعد تناؤ بڑھے گا۔ رشیا کے نیوی اڈے پر یوکرین کے حملے میں کم سے کم ایک سپاہی ہلاک ہوا۔ نیوی ہیڈ کوارٹرز میں ریسکیو ورکرز کو حرکت میں دیکھا گیا۔ رشین عہدیداروں نے بتایا کہ فائر فائٹرز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ میزائل حملے کے نتیجے میں کوئی آگ نہ بھڑک اٹھے۔ یہ بھی دعوے کیے گئے کہ رشیا نے کرائمیا میں یوکرین کے میزائل کو مار گرایا۔ کرائمیا کے عہدیداروں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرین میں دوسرے حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اچانک کینیڈا پہنچے، مغربی ملکوں سے انہوں نے وہاں پر فوجی مدد مانگی۔ ایک دن پہلے امریکہ نے کیف کے لیے $325 ملین کی اضافی مدد کا اعلان کیا تھا، لیکن یوکرین کو لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائلز دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ زیلنسکی لمبے عرصے سے ایسے ہتھیار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ باخمت کو آزاد کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک منصوبے پر کام ہو رہا ہے جو ایک مکمل منصوبہ ہے۔ زیلنسکی نے یوکرین کے اناج کے امپورٹ پر پابندی لگانے کے لیے پولینڈ، سلوواکیا اور ہنگری پر تنقید کی۔ پولینڈ نے اس مسئلے پر ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ وہ یوکرین کو ہتھیار اور گولہ بارود نہیں بھیجے گا، حالانکہ اس سے پہلے پولینڈ ایسی مدد کر رہا تھا اور مدد جاری رکھنے سے بھی اتفاق کیا تھا۔ رشین حکومت نے کہا ہے کہ یوکرین اور یورپ کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہوگا۔ کریملن کے ترجمان نے کہا کہ ہمارے خیال میں وارسا اور کیف کے درمیان کشمکش اور بڑھے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ کیف اور دوسرے یورپی دارالحکومتوں کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوں گے، یہ بات یقینی ہے۔ کریملن نے کہا کہ وہ پولینڈ سے کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔
رشیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اناج ڈیل کی مدت بڑھانے کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. اس بارے میں صدر ولادیمیر پوٹین اور طیب ایردوان کے درمیان کسی ملاقات کا منصوبہ نہیں ہے. جولائی میں رشیا نے اس ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا تھا. سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رشیا، چائنا اور امریکہ نیوکلیئر ٹیسٹ کے مقامات پر سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ حالیہ کچھ عرصے میں یہ سرگرمیاں کافی بڑھ گئی ہیں. یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس تین بڑی طاقتوں کے درمیان تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے. ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ رشیا، امریکہ یا چائنا کسی یقینی نیوکلیئر تجربے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن تصویریں یہ اشارہ ضرور کر رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ سرگرمیاں ہو رہی ہیں. ایسی ایک نیوکلیئر سائٹ چائنا کے زنجیانگ میں ہے، جبکہ رشیا کی سائٹ آرکٹک کے سمندر کے ایک جزیرے میں ہے، جبکہ نیواڈا کے ریگستان میں امریکہ کی نیوکلیئر سائٹ ہے. یوکرین جنگ، پیسفک کی سیاست، تجارتی معاملات اور دوسری وجوہات پر رشیا، چائنا اور امریکہ کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں. چائنا نے سیریا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان سیریا کے صدر بشار الاسد اور زی جن پنگ کے درمیان ملاقات کے بعد کیا گیا. یہ ملاقات چائنا کے ہانگزو شہر میں ہوئی. زی اور اسد نے چائنا سیریا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے سمجھوتے کا اعلان کیا. اس موقع پر چائنیز پریزیڈنٹ نے اسد کو بتایا کہ دمشق اور بیجنگ کے تعلقات میں عالمی چیلنجز کا امتحان ہوا ہے اور وہ کامیاب رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پارٹنرشپ اور بڑھے گی اور ہم اہم سنگ میل پار کریں گے. چائنا نے کہا ہے کہ وہ سیریا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے، دوستانہ تعاون کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. چائنیز لیڈرشپ نے یہ بھی کہا کہ اگر سیریا میں غیر ملکی مداخلت ہوتی ہے تو وہ اس کے خلاف ہے اور سیریا کو ڈرانے دھمکانے کی پالیسیوں کے بھی وہ خلاف ہے. چائنیز لیڈرشپ نے سیریا کی علاقائی سالمیت، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا. دوسری طرف بشار الاسد نے سیریا کے عوام کے لیے کی گئی کوششوں پر چائنیز حکومت کا شکریہ ادا کیا. یہ 2004 کے بعد سے بشار الاسد کا چائنا میں پہلا دورہ تھا. سیریا جنگ 10 سال تک جاری رہی اور اب سیریا سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے. بشار الاسد ہفتے کو ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں حصہ لیں گے. مئی میں سیریا کو عرب لیگ میں شامل کیا گیا تھا. عرب بہار کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے دوران سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے نہ صرف سیریا سے تعلقات ختم کیے تھے بلکہ سیریا کو عرب لیگ سے نکال دیا تھا. سیریا جنگ کے دوران سعودی عرب، امریکہ، ترکی، اسرائیل اور مقامی اتحادیوں نے بشار الاسد کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن وہ اس میں ناکام رہے. دوسری طرف ایران، حزب اللہ اور رشیا اسد کو بچانے کے لیے ڈٹ گئے. سیریا 1945 میں عرب لیگ کے 6 بانی ارکان میں سے ایک تھا. اس نے عرب لیگ سے اسے نکالنے کے فیصلے کو غیر قانونی اور تنظیم کے چارٹر کے خلاف قرار دیا تھا. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیے بغیر مڈل ایسٹ میں امن قائم ہو سکتا ہے وہ غلطی پر ہیں. یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینی علاقے میں اسرائیل کا ناجائز قبضہ عالمی قانون اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطین امید کرتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز اسرائیل کے ناجائز قبضے کو ختم کرنے کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل کرائے گا اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک فلسطینی ریاست کو حقیقت کا روپ دے گا جس کا دارالحکومت قدس ہوگا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل ان کے لوگوں پر اب بھی حملے کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج اور اس کے نسل پرست دہشت گرد آباد کار مسلسل ہمارے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، مار رہے ہیں، گھروں اور جائیدادوں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ اور وسائل چرا رہے ہیں. محمود عباس نے کہا کہ اسرائیل اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات پر حملے کر رہا ہے، خاص طور پر مسجد اقصیٰ کا انہوں نے حوالہ دیا جسے عالمی سطح پر صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کے اطراف سرنگیں کھود رہا ہے اور اس کے لیے خطرے پیدا کر رہا ہے. محمود عباس نے وارننگ دی کہ ایک ایسا دھماکہ ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں ناقابل بیان اس کے اثرات پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مقدس مقامات اور قدس کے تاریخی اور قانونی موقف کی حفاظت کا فرض ادا کرنا چاہیے. فلسطینی اتھارٹی کے صدر ایک عالمی امن کانفرنس کی درخواست بھی کر رہے ہیں جس میں تمام ملکوں کے نمائندوں کو بلانے کی پیشکش کی گئی ہے. حال ہی میں یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب کی میزبانی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں اسرائیل فلسطین پیس پروسیس کو آگے بڑھانے پر غور کیا گیا تھا. یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب خود سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ بات مانی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے اور بہت جلد سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے.
یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے آبزرور ریاض منصور نے کہا کہ فلسطین کو عالمی ایجنڈے سے باہر نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ فلسطینی مغربی کنارے میں تشدد کے درمیان عالمی عدالتوں سے انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. منصور نے کہا کہ دنیا نے اب تک فلسطین کے بارے میں عالمی اداروں کی قراردادوں پر عمل کے لیے کافی کوششیں نہیں کی ہیں. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ایک دھاوے میں ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا. یہ واقعہ جنین سے 8 کلومیٹر دور کفردان گاؤں میں پیش آیا. جاں بحق فلسطینی کی پہچان 18 سالہ عبداللہ عباد ابو الحسن کی حیثیت سے کی گئی ہے. فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس دھاوے کے دوران اسرائیلی فوج اور فلسطینی نوجوانوں میں جھڑپیں ہوئیں. اس سال اب تک اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں 200 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. ان میں زیادہ تر ہلاکتیں مغربی کنارے میں ہوئیں. یہ فیگرز بتاتے ہیں کہ 2023 اب تک مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے سب سے خطرناک سال ثابت ہوا ہے. اس طرح کے فیگرز کا ریکارڈ 2005 سے رکھا جا رہا ہے. پاکستان اور ملیشیا نے مسجد اقصی پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی. پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان یہودی آباد کاروں کی دراندازی کو عالمی اصولوں کی خلاف ورزی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کی توہین سمجھتا ہے. ملیشیا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینی نمازیوں پر یہودی آباد کار جان بوجھ کر حملے کر رہے ہیں اور چھیڑ خانی کر رہے ہیں. یہ مقدس مقامات کی پاکیزگی کی خلاف ورزی ہے. اس دوران ہزاروں فلسطینیوں نے پابندیوں کے باوجود مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ تعداد تقریباً 50,000 بتائی. ٹونیشیا میں وزیر اعظم کا مذاق اڑاتے ہوئے کارٹون بنانے پر ایک کارٹونسٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن کچھ گھنٹوں بعد انہیں رہا کیا گیا. اس گرفتاری کے بعد ٹونیشیا میں اظہار خیال کی آزادی کے تعلق سے کئی گوشوں کی طرف سے فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اگر قصوروار پایا گیا تو کارٹونسٹ توفیق عمران کو 1 سال کی جیل ہو سکتی ہے. 9/11 حملوں کے ایک سعودی ملزم رمزی اشبا کو حملوں کے سلسلے میں مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے انفٹ قرار دیا گیا ہے. رمزی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دماغی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں. وہ گوانتانامو جیل میں ہیں. فوجی عدالت نے فیصلہ دیا کہ ان کی دماغی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکے. یہ کارروائی جمعے کو شروع ہونے والی تھی. رمزی کو 9/11 حملوں کے 1 سال بعد کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا. بات کرتے ہیں انڈیا کینیڈا تناؤ کی. کینیڈا کی حکومت نے انڈیا کے اندیشوں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں ہندوؤں کو یا انڈینز کو کوئی خطرہ نہیں ہے. حال ہی میں انڈیا کینیڈا سفارتی تنازع کے بیچ انڈین گورنمنٹ نے کینیڈا میں رہنے والے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی. یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے الزام لگایا تھا کہ انڈین گورنمنٹ کے ایجنٹس نے کینیڈا کی زمین پر ایک خالصتانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کو ہلاک کیا ہے. اس دوران ٹراڈو نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف اپنے الزامات پر قائم ہیں. انہوں نے انڈیا سے کہا کہ وہ اس قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے. انڈیا نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے. انڈیا نے اس تنازع کے بیچ کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزے بھی روک دیے ہیں اور کینیڈا کے سفارت خانے اور مشن سے کہا ہے کہ وہ اپنا سٹاف کم کرے. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے بعد سفارتکاروں کو ملک سے باہر نکلنے کے لیے بھی کہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کئی قدم اٹھائے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن اور دوسرے عالمی لیڈرز نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر کینیڈا کی تشویش کا مسئلہ انڈین گورنمنٹ سے رجوع کیا ہے. معلوم ہوا کہ بعض لیڈرز نے، جن میں بائیڈن بھی شامل ہے، نریندر مودی سے حال ہی میں G20 سمٹ کے موقع پر اس بارے میں بات چیت کی. انڈیا نے کہا ہے کہ کینیڈا نے اس ہلاکت کے بارے میں اسے اب تک کوئی ثبوت نہیں دیا ہے. دعوے ہیں کہ انڈیا جمہوریت کی ماں ہے اور پارلیمنٹ جمہوریت کا مندر ہے، لیکن اسی مندر میں ایک سینئر مسلم رکن پارلیمنٹ کو بی جے پی کے ایک سینئر رکن پارلیمنٹ نے کھلے عام دہشت گرد کہا، کٹوا کہا، ملا کہا اور انتہا پسند کہا. ملک میں اسلاموفوبیا اس حد تک بڑھ چکا ہے. اس معاملے کے فوٹیجز اب پوری دنیا میں وائرل ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس خبر کا نوٹ لیا ہے. بی جے پی رکن رمیش بھدوری نے بی ایس پی کے دانش علی کو دہشت گرد، انتہا پسند وغیرہ کہہ کر مخاطب کیا، جس پر ایک بہت بڑا تنازع پیدا ہو گیا ہے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بی جے پی ایم پی کو نوٹس جاری کی ہے اور کارروائی کی وارننگ دی ہے. لوک سبھا کے ریکارڈ سے ان الفاظ کو نکال دیا گیا ہے. کئی گوشوں کی طرف سے ان ریمارکس کی مذمت کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر بھی رمیش بھدوری کی سخت مخالفت کی گئی ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے اپنے ایم پی کو شو کاز نوٹس جاری کی ہے اور کہا ہے کہ 15 دن کے اندر وہ غیر پارلیمانی زبان کے استعمال کے بارے میں صفائی دیں. بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے دانش علی کے بارے میں اس وقت ریمارکس کیے جب چندرائن کی کامیابی پر بحث ہو رہی تھی.
یہ ویڈیو کافی وائرل ہو گیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھدوری دانش علی کے تعلق سے یہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی غیر پارلیمانی الفاظ ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب بھدوری دانش علی کے خلاف انتہائی بھونڈے انداز میں یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو بی جے پی کے دوسرے ارکان پارلیمنٹ میزیں تھپ تھپا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ بھدوری کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ تم اگروادی ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں تم کٹوے، میں ملا کو باہر دیکھ لوں گا۔ سینئر کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے، اس معاملے میں راجناتھ سنگھ کی معافی قابل قبول نہیں ہے اور یہ نیم دلانہ ہے، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، اس پر بھدوری کو سسپینڈ کرنا چاہیے، ان کا بیان ہر انڈین کی توہین ہے۔ عام آدمی پارٹی نے کہا کہ دہلی بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ ایک مسلم رکن پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ میں اسپیکر کے سامنے ان الفاظ میں مخاطب ہیں، کیا یہی بی جے پی کا کلچر ہے؟ پارٹی نے اسے پارلیمنٹ کی تاریخ کا سب سے کالا دن قرار دیا۔ آر جے ڈی رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے کہا کہ انہیں اس گندی زبان سے افسوس ہوا ہے لیکن حیرت نہیں ہوئی ہے۔ نیشنل کانفرنس لیڈر عمر عبداللہ نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کبھی اتنی اونچی سطح پر نہیں دیکھی گئی۔ انڈیا بلاک کی کئی پارٹیوں نے بھدوری کے ریمارکس کی مذمت کی اور سوال کیا کہ کیا یہی وزیر اعظم کا نیا بھارت ہے؟ انڈیا اتحاد کی پارٹیوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا بھدوری اس کے لیے معافی مانگیں گے؟ اس دوران سابق مرکزی وزیر ہرش وردھن نے، جن کا نام اس معاملے میں آ رہا ہے، اس تنازع میں انہیں گھسیٹنے پر احتجاج کیا۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ یقیناً میں اس لفظی تکرار کا گواہ ہوں، لیکن یہ سچائی ہے کہ میں صاف طور پر نہیں سن سکا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ متاثرہ رکن پارلیمنٹ بی ایس پی کے کنور دانش علی نے کہا کہ اگر بھدوری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو وہ پارلیمنٹ چھوڑنے پر غور کریں گے۔ انہوں نے اس تعلق سے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس کے دوران وہ کافی جذباتی ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ رات بھر سو نہیں سکے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا دماغ پھٹ جائے گا۔ 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے کرناٹک میں بی جے پی کو اس وقت مضبوطی حاصل ہوئی جب جنتا دل سیکولر نے بھگوا پارٹی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی لیڈر ایچ ڈی کماراسوامی دہلی میں وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی صدر جے پی نڈا سے ملے، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ نڈا نے ایکس پر لکھا کہ مجھے خوشی ہے کہ جے ڈی ایس نے این ڈی اے کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، ہم تہہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اس سے این ڈی اے مضبوط ہوگا اور ایک نئے اور مضبوط بھارت کے لیے نریندر مودی کا ویژن بھی مضبوط ہوگا۔ چائنا نے ایشین گیمز میں اروناچل پردیش کے کھلاڑیوں پر پابندی لگا دی ہے، جس پر انڈیا نے احتجاج کیا ہے۔ اروناچل پردیش سے تعلق رکھنے والی 3 خاتون ووشو پلیئرز ایشین گیمز میں حصہ لینے کے لیے چائنا کے شہر ہانگزو نہیں جا سکیں گی کیونکہ وہ چائنا کی سرکاری ویب سائٹ سے اپنی دستاویزات ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکیں۔ وزیر اسپورٹس انوراگ ٹھاکر نے اس مسئلے پر اپنا چائنا دورہ کینسل کر دیا ہے۔ چائنا اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بابر اعظم کیپٹن ہوں گے جبکہ شاداب خان وائس کیپٹن ہیں۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ کو چوٹ کی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے پریس کانفرنس میں 18 رکنی ٹیم کا اعلان کیا۔ ورلڈ کپ اکتوبر میں انڈیا میں کھیلا جانے والا ہے۔ بعض گوشوں کی طرف سے ٹیم سلیکشن پر تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں۔ ٹیم اس طرح ہے: بابر اعظم، شاداب خان، امام الحق، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارث رؤوف، افتخار احمد، شاہین آفریدی، محمد نواز، محمد رضوان، وسیم جونیئر، حسن علی، سعود شکیل، سلمان آغا اور اسامہ میر۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کرائمیا میں رشیا کے نیوی ہیڈ کوارٹرز پر یوکرین کا میزائل حملہ، 1 ہلاک۔ زیلنسکی اچانک کینیڈا پہنچے، مغربی اتحادیوں سے مزید مدد مانگی۔ رشیا، چائنا اور امریکہ کی نیوکلیئر سائٹس پر سرگرمیاں بڑھ گئیں، سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے، میڈیا رپورٹ میں دعویٰ۔ بشار الاسد نے کی ژی جن پنگ سے ملاقات، چائنا نے سیریا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کر دیا۔ فلسطینیوں کو حق دینے تک امن قائم نہیں ہو سکتا، یو این جنرل اسمبلی سے محمود عباس کا خطاب، کہا اسرائیل اقصی کے لیے خطرے پیدا کر رہا ہے۔ بائیڈن اور کئی لیڈرز نے G20 سمٹ کے دوران مودی سے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر بات کی، کینیڈا کے الزامات پر تشویش کا اظہار۔
کینیڈا میں ہندوؤں کو کوئی خطرہ نہیں، انڈین گورنمنٹ کے اندیشوں پر اوٹاوا نے دی صفائی، ٹروڈو نے الزامات دہرائے۔ جمہوریت کے مندر میں مسلم ایم پی کو دہشت گرد اور ملا کہا گیا، ویڈیو وائرل، جذباتی، دانش علی نے کہا کارروائی نہیں کی گئی تو پارلیمنٹ چھوڑ دوں گا۔ بی جے پی ایم پی رمیش بھدوری کے ریمارکس کی تمام گوشوں سے مذمت، لوک سبھا اسپیکر نے دی نوٹس، انڈیا اتحاد نے کہا کیا یہ پردھان منتری کا نیا بھارت ہے؟ چائنا نے ایشین گیمز میں اروناچل کے کھلاڑیوں پر پابندی لگا دی، انڈیا کا احتجاج، انوراگ ٹھاکر نے دورہ کینسل کر دیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، بابر اعظم کیپٹن، زخمی نسیم شاہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔